خدیجۃ الکبریٰ ہے خدیجۃ الکبریٰ خدیجۃ الکبریٰ خدیجۃ الکبریٰ حسن خلق کا و صدق حدیث صلوات محمد و آل محمد جناب خدیجہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اے میرے اپنے چونکہ خاندانی میں بھی اس کو مذاق کروں گا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیوں؟ اس کی چند وجوہات جناب خدیجہ نے بیان کی۔ کا پہلی وجہ کہ میں آپ سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں لقرابتی کا میں، ایک قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد پر، چونکہ ہم بنی ہاشم سے ہیں، ہم قریش سے ہیں، لہذا خاندان کی بنیاد پر میں آپ سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے وَشَرَفِكَ فِي قَوْمِكَ، چونکہ قریش میں تم سب سے زیادہ باشرف باکمال، اس کمال و شرف کی وجہ سے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی وجہ قرابت داری، رشتہ داری، خاندان۔ دوسری وجہ شرافت و کرامت اور بزرگی۔ تیسری وجہ بیان کی وَأَمَانَتِكَ، پورے عرب میں تم سے بڑا امین کوئی نہیں، تمہاری امانت کی وجہ سے۔ پانچویں وَحُسْنِ خُلُقِكَ، تم سے زیادہ صاحب کردار میں نے عرب میں نہیں دیکھا، تمہارے کردار کی وجہ سے، تمہارے اخلاق کی وجہ سے۔ اور آخری وجہ بیان کی کہ تمہاری صداقت کی وجہ سے۔ غور کیجیے گا، میرا موضوع گفتگو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی نسبوں میں ازدواج، نکاح کے معیار کیا ہے۔ جناب خدیجہ نے چند معیار بتائے۔ پہلا معیار کا خاندان کو دیکھو، دوسرا معیار کا خود انسان کے اندر تلاش کرو، اور وہ چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے شرافت و بزرگی، دوسری چیز اس کی امانت کو دیکھو، تیسرے اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھو، اور چوتھے اس کی زبان کو دیکھو، صداقت کو دیکھو۔ اور کیجیے گا، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو کچھ برائیاں رائج ہو رہی ہیں،
سب سے بڑی وجہ ہے ہماری شادیوں سے ان معیار کا ختم ہو جانا کہ جو معصومین نے قرار دی تھی۔ ہر خاندان، سماج، معاشرے کی اچھائی اور برائی میں جس کا سب سے عظیم ترین کردار ہے، رول ہے، وہ ہے ازدواج انسانی۔ اگر انسان کی نسل اچھے طریقے سے چلے گی تو سماج اور معاشرہ بھی اچھا بنے گا۔ اگر نسل اچھے طریقے سے نہیں چلے گی تو سماج اور معاشرہ بھی کبھی اچھا نہیں بن سکتا۔ میں جناب خدیجہ کی ایک تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر ان معیاروں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جب کسی خاندان، کسی گھر میں کسی فرد کے پاس تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، شان و شوکت اس کو مل جاتی ہے، اس کا سماج اور معاشرے میں نام ہو جاتا ہے، تو وہ جلدی سے اپنے رشتہ داروں کی طرف سر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جو غریب ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے عزیز، ہے رشتہ دار، ہے بھائی، لیکن یہ انسان اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سماج اور معاشرے میں میں بیٹھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بھائی کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ اس کا یہ بھائی کیسا۔ تو رشتہ داریاں قائم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو اپنے ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پیسہ آنے کے بعد، دولت آنے کے بعد، اقتدار آنے کے بعد، شان و شوکت آنے کے بعد اپنا برابر کا دیکھا جاتا ہے ان چیزوں میں، کہ اگر میرا بیٹا ہے تو میں بیٹے کی شادی اس گھر میں کروں کہ جن کے پاس پیسہ ہو، جن کا نام ہو، جن کے پاس دولت ہو، جن کی شہرت ہو۔ نہ لڑکے اور نہ لڑکی کی نہ کردار کو دیکھا جاتا ہے، نہ کریکٹر کو دیکھا جاتا ہے، نہ خاندانی پس منظر کو دیکھا جاتا ہے، نام و نمود کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری اس تمہید کو ذرا غور سے سنیے گا۔ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، عرب کے درمیان مکے کی سرزمین پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ ذات تھی کہ جن کے پاس دولت اتنی تھی کہ ہر آدمی ان کے سامنے آ کر سر جھکانا پسند کرتا تھا۔ تاریخ نے بتایا، غور سے سنیے گا، چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ تاریخ نے بتایا کہ جناب خدیجہ کے سامان تجارت کو بیچنے کے لیے جو ان کے پاس غلام تھے، کام کرنے والے تھے، وہ کم سے کم 4000 افراد تھے۔ ہمارے یہاں تو دو چار کوئی نوکر ہو جاتے ہیں اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں تو اس کے سامنے سر اٹھا کے 4000۔ اور جو ان کا مال تجارت 4 ملکوں سے، اس وقت کے بڑے ممالک جہاں پر تجارت ہوتی تھی اور وہ کرتی تھی، جن ممالک سے 4 بڑی جگہ تھی جہاں سے وہ تجارت کیا کرتی تھی: شام، یمن، حبشہ، مصر۔ ان 4 جگہوں سے جناب خدیجہ تجارت کرتی تھی، اپنے قافلوں کو بھیجا کرتی تھی۔ لیکن میں آپ کے لیے وہ عرب کہ جہاں پر بت پرستی رائج تھی، جہاں پر ظلم اور ایک دوسرے کے مال کو چھین لینا بہت آسان سمجھا جاتا تھا،
جہاں پر کسی کا مال لے کر اس کو واپس نہ دینا ایک فخر سمجھا جاتا تھا، اس سماج اور معاشرے میں بھی جناب خدیجہ دین ابراہیمی کے اوپر تجارت کیا کرتی تھی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ دین ابراہیمی کہ جو اس سے پہلے جناب ابراہیم کا جو دین چلا آ رہا تھا، جو دین خدا تھا، اس کے مطابق نہ کبھی سود لیتی تھی اور نہ حد سے زیادہ منافع کو پسند کرتی تھی، صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ تجارت کو پسند کیا کرتی تھی۔ تو 8,000 تھے کام کرنے والے، 6,000 جو ان کے مال تجارت کو لے کر جاتے تھے۔ 600 تقریباً اونٹ کے اوپر ایک قافلے میں ان کا سامان لادا جاتا تھا۔ 4 بڑی جگہوں سے وہ تجارت کرتی تھی، باہر کے ممالک سے۔ میرے عزیزو ذرا سوچو کہ اگر ہم ایک ملک سے تجارت کرنے لگتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے اتنا بلند رہتا ہے کہ ہم اس کو جھکانا گوارا نہیں کرتے، لیکن اسی سماج اور معاشرے میں خدیجہ کو جو بھی دیکھتا تھا کہ یہ خدیجہ وہ ہے کہ اگر ہم ان کے در پر جائیں گے تو ہماری مشکل آسان ہوگی۔ کوئی فقیر ایسا نہیں تھا کہ جو خدیجہ کے در پر آئے اور پھر خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ یہ خدیجہ کا کردار تھا۔ نہ جانے کتنے یتیم بچوں کی پرورش جناب خدیجہ نے کی، کتنی یتیم بچیوں کو پروان چڑھایا جناب خدیجہ نے، کتنی یتیم بچیوں کی شادیاں کی جناب خدیجہ نے۔ یہ جناب خدیجہ کی ابھی اسلام سے کوئی وہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد بھی کردار بتا رہا تھا۔ یہ کوئی الہی نظام لے کر چل رہی ہے کہ جس کے سائے میں جناب خدیجہ ایک سماج اور معاشرہ بنانا چاہتی ہے۔ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کے دور میں قدم رکھا تو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا اب تم کو بھی دنیا کے میدان میں اترنا چاہیے، سیکھو کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ لہذا میرا تم سے یہ مشورہ ہے، اگر چاہو تو مجھ کو یہ پتا چلا ہے کہ خدیجہ کو ملکۃ العرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کہ ایک امین اور سچے انسان کی ضرورت ہے کہ جو ان کی طرف سے تجارت کرے اور ان کے ساتھ شریک ہو کام میں۔ لہذا میرا تم کو یہ مشورہ ہے کہ بیٹا جاؤ خدیجہ سے بات کرو۔ عجیب و غریب جملہ پیغمبر نے کہا کہ چچا جان میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں محمد اپنے خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، دستے سوال لے کر جاؤں، کام میں کروں گا، لیکن میں کسی سے جا کر کہوں خدا کے علاوہ میں پسند نہیں کرتا۔ چچا جان میں آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا انشاءاللہ خدیجہ خود میرے پاس اپنے آدمی کو بھیجے گی۔ کہا بیٹا تم یہ کیسے؟ کہا انشاءاللہ۔ ادھر یہ باتیں جناب ابو طالب اور خدیجہ کے درمیان ہو رہی تھی۔ جناب ابو طالب کے غلام نے سنا اور جا کر خدیجہ کو بتایا کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی تھی اور محمد نے یہ جواب دیا ہے۔ تو فوراً جناب خدیجہ نے جیسے ہی یہ جواب سنا کہ پھر اس سے بڑا سچا اور امانت دار کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے خدا کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ فوراً اپنے غلام کو بھیجا اور کہلایا کہ اے محمد تم اگر چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو، اور میں جتنا دوسروں کو دیتی تھی
اس سے دگنا میں تم کو حصہ دوں گی، چونکہ مجھے پتا ہے کہ تم سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہے، تم میری امانت میں خیانت نہ کرو گے، اگر چاہو تو میرے ساتھ آ کر میرے کاروبار میں شریک ہو جاؤ۔ پیغمبر کو پیغام ملا، نبی گئے، بات ہوئی، اس کے بعد پہلا تجارت کا قافلہ لے کر چلے۔ اب یہاں سے میں جب یہ جملہ جناب خدیجہ نے کہا، یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے دہرایا ہوں کہ جب یہ قافلہ لے کر گئے پھر واپس آئے ہیں تو جس غلام کو جناب خدیجہ نے پیغمبر کے ساتھ بھیجا تھا، 4 غلاموں کو رکھا کہ یہ ہمیشہ آپ کی خدمت کریں گے، جو آپ کہیں گے یہ آپ کا کام انجام دیں گے، ان خادموں کے علاوہ کہ جو سامان لے کر جا رہے ہیں یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور ایک غلام کو تاکید کی کہ ایک لمحے کے لیے بھی محمد سے الگ نہ ہونا، جس چیز کی ضرورت ہو فوراً ان کے لیے حاضر کرنا۔ قافلہ گیا، تجارت کی اور بہت زیادہ فائدہ ہوا، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو مال کا پورا حساب پیغمبر نے خدیجہ کو دیا اور دے کر واپس آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس غلام کو کہ جس کو پیغمبر کے ساتھ رکھا تھا، ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے سفر میں محمد کو کیسا پایا؟ تو اس نے عجیب و غریب تعریف کی، کہا خدیجہ کیا بتاؤں، مجھ کو محمد کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پر محمد نہیں، کائنات میں محمد نہیں، بلکہ محمد کے اشارے پر کائنات چل رہی ہو۔ محمد کے اشارے، محمد سورج کے اس ٹائم کو دیکھ کر، وقت کو دیکھ کر سفر نہیں کر رہا تھا، مجھ کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند اور سورج محمد کے اشارے پر سفر کر رہے ہو۔ میں نے کسی منزل پر نہیں دیکھا کہ محمد کو ایک لمحے کے لیے اس کے خدا نے تنہا چھوڑا ہو، جہاں پر سورج کا سایہ آتا تھا فوراً بادل آ کر اس کے اوپر سایہ فکر ہو جاتے تھے، ایک لمحے کے لیے اس کو دھوپ میں تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ محمد کا کردار تھا کہ ہمیشہ محمد کا خدا اس کے ساتھ تھا۔ نعرہ تکبیر، کہ یہ کردار تھا۔ اور پھر اور فضائل و کمالات اور ان علماء کے اقوال بیان کیے کہ جو پیغمبر کو دیکھ کر راہبوں نے بیان کیے تھے۔ تو اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب جناب خدیجہ نے اپنی ایک کنیز کو پیغمبر کے پاس بھیجا کہ میں نے آپ کو بلایا۔ کنیز گئی اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم ان سے پوچھنا کہ محمد تم ابھی بغیر شادی کے کیوں، کیا تم ازدواج نہیں کرنا چاہتے؟ اور پھر وہ پوری داستان۔ پیغمبر نے کہا کہ مجھ سے کون مثلا غربت اور اس طرح کو بیان کیے، وہ تمام وجوہات ہیں، لیکن میں اصل اس پر آؤں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور 2-3 باتیں اور بھی کہنا ہے۔ تو جا کر کہا، پیغمبر نے وہ جواب دیے کہ میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا اور پھر میں آتا ہوں، پہلے میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں کہ میرے چچا کیا کہتے ہیں۔ میرے عزیز تو یاد رکھیے، سماج اور معاشرے میں وہ ازدواج کامیاب ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کے مشوروں پر آگے چلے۔ گئے، مشورہ کیا اور پھر اس کے بعد پیغمبر خدمت میں ہے۔ تب وہ پہلا جملہ تھا، توجہ، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی پیغمبر نے رسالت کا اعلان نہیں کیا۔ اس وقت جناب خدیجہ نے پیغمبر کی شان میں کہ جب پیغمبر آئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر یہ سمجھنے لگے، محمد یہ سمجھنے لگے کہ شاید میں کسی اور وجہ سے، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ کے لیے بڑے بڑے دولت مندوں نے، شہرت والوں نے، اقتدار والوں نے پیغام بھیجا تھا، جن کے پاس بے انتہا دولت تھی، جن کے پاس خادم بھی بہت زیادہ تھے، لیکن خدیجہ ایک ہی جملہ کہہ کر انکار کر دیتی تھی، جو صاحب کردار نہیں خدیجہ ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جب پیغمبر آئے، اب جناب خدیجہ نے پیغمبر سے یہ جملہ کہا کہ محمد تم کچھ اور نہ سمجھنا، بلکہ میں تم سے وجہ بتا رہی ہوں کہ میں تم سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور بس یہ چند حدیثیں سنیں جلدی۔ جناب خدیجہ نے ارشاد فرمایا، یبن عم انی قد رغبت فیک لقرابتک منک، میں تم سے چونکہ تمہارا اور ہمارا خاندان ایک ہے، اس قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد پر تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔
दूसरे वशरफिका फी कौमिक, चूंकि तुम अपने कौम में सबसे ज्यादा शरीफ हो, बाकिरदार हो, इसलिए तुमसे शादी करना चाहती हो। और उसके बाद इरशाद फरमाया व अमानतिका, मैंने तुमसे बड़ा अमीर न देखा, अमानत की बुनियाद पर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। व हुस्न खुल्क़िका, और तुम्हारे किरदार की बुनियाद पर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। व सिद्क़ हदीसिका, और तुम्हारी सच्चाई सदाकत की बुनियाद पर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे अजीजों, जनाब खदीजा ने हमको पैगाम दे दिया कि देखो, जब भी तुम अपनी बेटी का हाथ किसी के हवाले करना तो पहले उसके किरदार को देख लेना। जब भी तुम अपने बेटे के लिए किसी शरीक हयात का इंतखाब करना तो पहले उसके किरदार को देख लेना। दौलत की बुनियाद पर शादी न करना, इक़्तिदार की बुनियाद पर शादी न करना, या किसी और वजह से शादी न करना। किरदार को देखकर शादी करोगे तो ऐसी नस्ल परवान चढ़ेगी कि क़यामत तक तुम्हारी नस्ल बाकी है। ये है वो मेयार के जिसकी बुनियाद पर जनाब खदीजा ने पैगंबर का इंतखाब किया। अब सिर्फ पैगंबर की कुछ हदीसें सुने और मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे अजीजों, जनाब खदीजा क्या साहिब किरदार थी। बस शायद अभी तो मैं आपके सामने बयान ना कर सकूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि पैगंबर ने जनाब खदीजा की उम्र तारीख के अख्तिलाफ के एतबार से वो एक अलग है, 25 या 26 साल की थी जब जनाब खदीजा की शादी हुई। और तकरीबन 26 साल जनाब खदीजा पैगंबर की शरीका हयात के तौर पर पैगंबर के साथ जिंदगी बसर की। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस 25 साल के अंदर पैगंबर ने कभी दूसरी शादी नहीं की। और 40 साल की उम्र में मबूस पर रिसालत हुए, 13 साल मक्के में तबलीग की, यानी तकरीबन 53 साल पैगंबर की जिंदगी के वो हैं कि जिसमें पैगंबर ने किसी दूसरी औरत से शादी नहीं की। फिर हिजरत करके मदीना गए, दूसरी हिजरी से फिर 13 शादियां, और उसमें भी 70 तकरीबन जंगे 60 से 70 के दरमियान जंगे हैं जो पैगंबर ने लड़ी हैं। वो एक मसलहत थी जिसकी वजह से पैगंबर ने, बहरहाल अब मैं आपके सामने सिर्फ एक पैगंबर की हदीस बयान करना चाहता हूँ कि जब मेरा पैगंबर अपनी इस शरीका हयात से जुदा हुआ है तो हमेशा रोता रहा, याद करता रहा। एक मर्तबा पैगंबर की एक बीवी ने पैगंबर से कहा, या रसूल अल्लाह, आप उस बूढ़ी के गम में क्यों रोते रहते हैं? तंस था जनाब खदीजा के ऊपर, आप क्यों रोते रहते हैं? क्यों उनके फज़ाइल और कमालात बयान करते रहते हैं? आपको खुदा बंदे आलम ने उससे अच्छी अच्छी औरतें दी हैं। तब मेरे पैगंबर ने 3 सिफतें जनाब खदीजा की बयान की। बस वो हदीस सुने और मैं मसाइल के चंद जुमले कहता हूँ। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, उन्होंने कहा था, उस बीवी ने कहा था, रसूल की हदीस सुने, काला रसूलुल्लाह मा अब्दलियनल्लाहु खैरम मिनहा, तुम जो कह रही हो तो उससे बेहतर खुदा ने मुझे अता किया है। कसम खुदा की, उससे बेहतर इस कायनात में मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। खुदा किसी को उससे बेहतर मेरे लिए नहीं बनाएगा, ना है ना होगा। क्यों? 3 सिफतें बयान की, गौर से सुनिए। सद्दक़तनी इस कज़्ज़बतनी नासु, खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की थी जब पूरा अरब, तमाम आलमे इंसानियत मेरा इनकार कर रहा था, तब खदीजा थी मेरी तस्दीक कर रही थी। इसका मतलब यह है कि शरीका हयात वो है कि शौहर के ऊपर कैसे ही भी गमों के पहाड़ टूट जाए, कभी शौहर का साथ ना छोड़े, हमेशा उसका साथ दे। का पहली सिफत खदीजा की ये थी कि उसने उस वक्त मेरी तस्दीक की थी जब पूरी दुनिया मुझको झुठला रही थी। और दूसरी, वबानस्तनी बिमालिन इज़ हरमनी अन्नास, और उस वक्त माल से मेरी मदद की थी जब लोग मुझको लूटना चाहते थे, लोग मुझको महरूम करना चाहते थे, लोग 1 रुपया मुझको देना नहीं चाहते थे, बल्कि चाहते थे कि भूख से मर जाए मोहम्मद। और
تیسری صفت وَرَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَادِ إِذْ لَمْ يَرْزُقْنِي مِنْ غَيْرِهَا۔ اور تیسرا کمال خدیجہ کا یہ ہے کہ خدا بند عالم نے میری نسل کو خدیجہ سے پروان چڑھایا۔ کوئی اور رحم اس قابل نہیں تھا کہ نسل پیغمبر اس شکم میں آ سکے۔ بس میرے عزیزو ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر خدیجہ کی وفات پر بہت روئے ہیں۔ چند مسائل کے فقرے کہنا چاہتا ہوں۔ چند 3 وصیتیں جناب خدیجہ کے پیغمبر سے کی ہیں۔ جب آنکھ بند ہونے لگی، ایک جناب اسما سے وصیت کی، 3 پیغمبر سے وصیت کی۔ بس یہ وصیت سنیں اور ختم کرتا ہوں۔ جناب خدیجہ کچھ دن بیمار رہی ہیں۔ جب بیماری بڑھنے لگی اور جناب خدیجہ کو احساس ہو گیا کہ اب میں زیادہ دن زندہ نہ رہوں گی، بس خدا سے ملنے کا وقت قریب آ گیا۔ عربی پڑھتا لیکن وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب اسما کو قریب بلایا، اسما میرے قریب آؤ۔ جی شہزادی۔ اسما تم کو ایک بات پتا ہے نا؟ کہا شہزادی کیا؟ کہا میری بچی فاطمہ بھی چھوٹی ہے۔ کہا جی شہزادی۔ کہا تمہیں پتا ہے کہ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ اس کی ماں ہو جو اسے سینے سے لگا کے رخصت کرے۔ اسما خدیجہ کا ہوگی، میں تم سے وصیت کرتی ہوں کہ جب میری بیٹی فاطمہ رخصت ہونے لگے تم میری بیٹی کو ایک لمحے کے لیے تنہا نہ چھوڑنا، سینے سے لگا کر فاطمہ کو میری طرف سے رخصت کرنا، تم ماں بن کر فاطمہ کے ساتھ رہنا۔ پہلی وصیت یہ کی تھی، پوری داستان سنیں اور وہ 3 وصیتیں کہوں گا۔ میرے عزیزوں، جب جناب فاطمہ کی شادی ہوئی اور رخصت ہونے لگی تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا جتنی عورتیں تھی کہ سب چلی جاؤ، میں علی اور فاطمہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، جب سب بیویاں باہر نکل گئی تو جب پیغمبر اندر آئے تو کیا دیکھا کہ اسما ابھی وہیں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اسما تم نے نہیں سنا؟ میں نے کہا کہا یا رسول اللہ سنا ہے، لیکن خدیجہ کی وصیت نے مجبور کیا۔ کہا اسما خدیجہ کی وصیت کیا ہے؟ کہا وصیت یہ تھی، جناب خدیجہ نے مجھ سے کہا تھا اسما جب میری بیٹی رخصت ہونے لگے تو کبھی فاطمہ کو تنہا نہ چھوڑنا۔ خدیجہ کی وصیت ہے جو مجھ سے کہہ رہی ہے رکی رہو۔ ایک مرتبہ جیسے خدیجہ کا نام سنا، ایک مرتبہ تڑپے پیغمبر تڑپ کر کہا ہائے خدیجہ، ارے تیری بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ عزیزو، جناب اسما باہر آئی ہے، ایک جملہ کہا، بس 3 وصیتیں پھر انشاءاللہ میں کبھی آپ کے سامنے پنجشنبے کو پڑھوں گا، چھوڑتا ہوں۔ ایک مرتبہ علی سے کہا، علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دائنا ہاتھ لیا، پھر جناب زہرا کا ہاتھ لیا، ہاتھ میں ہاتھ لینے کے بعد علی کے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دے کر کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، محمد کی بیٹی تیرے حوالے نہیں میرے عزیزوں، عجیب جملہ کہا کہ یا علی ہذہ بدیعۃ اللہ وبدیعۃ رسولہ، اے علی سے محمد کی بیٹی نہ سمجھنا، یہ اللہ کی امانت تمہارے حوالے ہے، یہ رسول کی امانت تمہارے حوالے ہے۔ عزیزوں، میں جملہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں۔ امانت میں ایک شرط ہے، امین جس کو امانت دی جانے وہ امین ہو، اور امانت میں شرط ہے کہ جس سے امانت لے اسی کے حوالے کرے، جیسی امانت لے ویسے ہی حوالے کرے، اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ ہائے آج علی کے حوالے پیغمبر نے فاطمہ کو صحیح و سالم دیا، لیکن ہائے جب علی فاطمہ کو رسول کے
یہ لخت جگر فاطمہ پر کون کون سے ظلم کیے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائی و تسلیم لیمتے پروردگار تجھے خدیجہ کا واسطہ مالک تجھے خدیجہ کی اس بیماری کا واسطہ کہ جس میں جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئی میرے مالک جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما مالک تجھے خدیجہ کی دولت کا واسطہ جو انہوں نے اسلام کے راہ میں قربان کر دی مالک جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما مالک ان کے روزگار میں جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے میرے مالک ہماری ماں بہنوں کی جن کے ازدواجی مسائل و مشکلات ہیں مالک انہیں آسان فرما مالک تجھے فاطمہ کی بیٹی کا واسطہ فاطمہ کا واسطہ جو گودیاں سونی ہیں انہیں آباد فرما مالک تجھے فاطمہ کی اس 5 سالہ یتیمی کا واسطہ جناب فاطمہ 5 سال کی تھی جب ماں کا سایہ سر سے اٹھا مالک تجھے اس یتیمی کا واسطہ جو بچے یتیم ہو گئے ہیں انہیں اپنے سوا کسی دوسرے کا محتاج نہ بنا مالک علماء عالم خاص رعایت اللہ سیستانی آیت اللہ خام آیت اللہ رسول اللہ و دیگر علماء صالحین کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھ مالک پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرمقو فرما مالک ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم کو ان کے عوام انصار میں شمار فرما ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا
جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا أمير المؤمنين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاه وابن مولاه السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان أبا الحسن ولي بن مسلم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا مليكة الرحمن السلام عليك يا شريك الكرمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجا وسأل الله تعالى مخرجا وظهورا ورحمة الله وبركاته خديجة الكبرى